السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو بہت اہم ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں نے ایسا ایک ٹاپک لیا ہے جو واقعی میرے لیے بھی بہت مشکل ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ٹاپک ہے، میں نے اس سے اردو زبان کے حوالے سے بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ مجدد کا معنی کیا ہے، مجدد کہتے کس کو ہیں۔ چلیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ مجدد لفظ ہمارے سامنے ہے۔ مجدد الف ثانی کا نام سبھی لوگ سنتے ہیں، بہت سارے مجدد ہیں۔ مجدد کہتے کس کو ہیں؟ میں نے علامہ پہ ویڈیو بنائی، مولانا پہ ویڈیو بنائی، مولوی ملا سب پہ ویڈیو بنائی ہے۔ مجدد ایک بچا ہوا ٹاپک تھا میرے سامنے، میں نے سوچا کہ نہیں اس پر بھی ایک ویڈیو بنے کیونکہ آپ نے سوال کیا ہے۔ تو پہلے ہم لغت کی طرف جاتے ہیں اور وہاں دیکھیے کیسے کیسے ایک ایک لفظ کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹکڑے کر کر کے، اور پھر میں آؤں گا سب کو ایک ساتھ جوڑوں گا، تب شاید آپ کو کچھ نیا جاننے کو ملے۔ پہلے آتے ہیں جدید۔ جدید کس کو کہتے ہیں؟ نئے کو کہتے ہیں۔ نیا، جدید، اسی کی ضد ہے قدیم۔ اسی جدید سے ایک لفظ نکل رہا ہے جس کو کہتے ہیں تجدید۔ اب تجدید کا معنی کیا ہے؟ نیا کرنے کا عمل، نئے سرے سے کوئی کام کرنے کی حالت۔ اب دیکھیے جدید معنی صرف نیا، تجدید معنی اس میں عمل شامل ہو گیا، نیا کام کرنے کا عمل، نئے سرے سے کوئی کام کرنے کا عمل۔ اب آتے ہیں مجدد میں، معنی کیا ہے؟ از سر نو پیدا کیا ہوا، نیا، جدید، تجدید کیا گیا، مرمت کیا گیا، از سر نو، پھر سے دوبارہ۔ اب میں تجدید کے بارے میں آپ کو بتاؤں، لفظوں کے حوالے سے اگر گفتگو کروں تو میں نے یہی سمجھا کہ مجدد اسی کو کہتے ہیں جو کسی چیز کو نیا بنا دے۔ نیا بنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں تبدیلی کر دے، نہیں، نیا بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس پر کوئی دھول ہے یا اس پر کوئی مطلب کچھ پڑ گیا ہے، کچھ لگ گیا ہے الگ سے کچھ، تو اس کو جھاڑ پوچھ کر صاف کرتے ہیں۔ کوئی بھی چیز ہے، جیسے غلاف ہے، جیسے کوہر ہے کسی کتاب کی، تو اس کوہر کو کیا کیا؟ جھاڑ پوچھ دیا، یا کتاب کو ہی جھاڑ پوچھ دیا، تو اس کو کہتے ہیں مجدد۔ یعنی اس کے بعد جب اس کو جھاڑیں گے ہم تو وہ نئے کی طرح لگنے لگے گی، وہ چیز یا وہ کتاب نئی لگنے لگے گی، تو وہاں مطلب ہوا مجدد، یعنی اس کو نیا کر دیا گیا، یعنی اس پر ہاتھ پھیرا گیا، یعنی اس کو جھاڑا گیا، صاف کیا گیا۔ تو مجدد اصل میں اسی کو کہتے ہیں۔ مجدد وہ نہیں ہوتے ہیں جو اپنی طرف سے کوئی نئی چیز بنا دے، نہیں، مجدد کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنی طرف سے کچھ بنا دے۔ مجدد وہ ہیں جو بنی ہوئی چیز کو جھاڑ پوچھ کرے، جو چیز بنی ہوئی ہے اس کو صاف ستھرا کرے، بس یہی مجدد کا کام ہے۔ آپ تھوڑی گہرائی کی طرف آتے ہیں۔ اب دیکھیں مجدد کہتے کس کو ہیں؟ ہر صدی کی شروعات میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں جو لوگوں کے درمیان جو بدعات ہیں یا برے کام ہیں اس کو دور کرتے ہیں، اس سے لوگوں کو بچاتے ہیں۔ یعنی لوگ اگر گناہوں کی طرف چلے گئے، بدعات کی طرف چلے گئے، لوگ اگر غلط کام کرنے لگے، تو کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ پاک انہی کاموں کے لیے دنیا میں بھیجتا ہے۔ اب اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ انبیاء کرام ہیں، نہیں، انبیاء کرام، اولیاء کرام، یعنی یہ سب اسی میں آتے ہیں، لیکن یہاں میں انبیاء کرام کے بارے میں بات نہیں کر رہا، کیونکہ ان کا تعلق تو سیدھے سیدھے اللہ سے ہے، اللہ کی وحی ان پر اترتی ہے، تو وہ الگ ہیں۔ لیکن ایک انسان جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد پیدا ہوا ہو، خاص طور سے وہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، لیکن اولیاء کرام کا سلسلہ جاری ہے۔
بزرگان دین کا سلسلہ جاری ہے، تو یہ تو قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ انہی میں سے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ پاک اپنے اس خاص مقصد کے لیے دنیا میں بھیجتا ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکام ہیں یا خدا پاک کے جو احکام ہیں ان کو لوگوں کے درمیان پہنچائے۔ یہ کام ان کو پہلی بار نہیں کرنا ہے، پہلے بھی یہ کام ہو چکا ہے، لیکن لوگ بھول چکے ہیں اسے۔ لوگ نئے نئے خرافات میں کھو گئے، لوگ نئی نئی برائیوں میں الجھ چکے ہیں، لوگ بھول چکے ہیں کہ حقیقت کیا ہے۔ تو ان لوگوں کے درمیان جا کر پھر اس حقیقت کو پیش کرنا، یہی کام ہوتا ہے مجدد کا۔ یہ مجدد دو طرح سے کہا گیا ہے کہ مجدد جو پیدا ہوتے ہیں وہ ایک صدی کے اخیر اور دوسری صدی کی شروعات، یعنی دونوں کو ملا کر ان کا دور ہوتا ہے۔ مان لیا کوئی مجدد ہیں جو 1960 میں پیدا ہوئے اور ان کا انتقال 2020 میں ہوا، تو انہوں نے دو صدیاں دیکھی ہیں، ایک 20ویں صدی اور 21ویں صدی۔ تو مجدد کو کہا گیا کہ یہ دو صدیوں تک محیط ہوتے ہیں، یعنی ایک کا آخری دور ہو اور دوسری صدی کا ابتدائی دور ہو، کیونکہ ایسا تو ہو نہیں سکتا ہے کہ مطلب 2 صدی سے زیادہ کوئی انسان زندہ رہ جائے۔ تو یہ ایک شرط لگا دی گئی، لیکن ایک جگہ یہ بھی کہا گیا کہ نہیں، یہ کوئی شرط نہیں ہے۔ ایسا ہے کہ اگر کوئی کسی صدی کے ابتدا میں ہی پیدا ہو ان کو بھی مجدد کہا جائے گا، اور کہیں یہ کہا گیا کہ نہیں، یہ بھی نہیں، ان کی پیدائش کوئی معنی نہیں رکھتی، یعنی وہ جب بھی پیدا ہو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، ان کا کام اگر اس طرح کا ہے تو وہ مجدد کہلا سکتے ہیں۔ بہت سارے مجددین ہیں، جیسے حضرت عمر بن عبدالعزیز، حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام شافعی، شیخ عبد القادر جیلانی، امام غزالی، خواجہ معین الدین چشتی، حضرت مجدد الفسانی، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، اور بھی بہت سارے ہیں جن کا نام مجھے یاد نہیں ہے۔ تو یہ سارے مجدد ہیں، انہوں نے دین کو پھر ایک بار مطلب سجایا ہے، سنوارا ہے، دین پر جو دھول پڑی ہوئی تھی اسے صاف کیا ہے، اور لوگوں تک اللہ پاک کا وہ پیغام پہنچایا ہے جسے لوگ بھول چکے تھے۔ ان کا یہی کام تھا۔ اب دیکھیے آگے کیا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کسی بزرگ کے مجدد ہونے کا فیصلہ ان کے ہم زمانہ علماء کے بیان سے ہوتا ہے، جو ان بزرگ کی دینی خدمات اور ان کے علم سے لوگوں کو پہنچنے والا فائدہ دیکھ کر اپنے غالب گمان کے مطابق انہیں مجدد قرار دیتے ہیں۔ یہ کوئی سند تو نہیں ہے کہ کہیں سے مل جائے۔ تو اس دور کے جو بھی علماء ہوتے ہیں، بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں، وہ جس سے مجدد مان لیتے ہیں وہی مجدد ہے۔ تو بہت سارے علماء اگر ایک ساتھ ہو جائیں اور انہوں نے کسی کو مان لیا تو وہ مجدد ہیں۔ مجدد کے فرائض میں سے ہے کہ وہ کتاب و سنت کے مطابق ان اعمال کو زندہ کرے جو متروک ہو چکے ہیں، یعنی جنہیں لوگوں نے بھلا دیا ہے، اور اپنے دین کو بدعات سے پاک کرے، حق و باطل میں تمیز کرے، اور دین کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے دور کے مطابق بنائے۔ یہ مجدد کا کام ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے روحانی فیضان سے بھی لوگوں کو مستفیض کرے۔ دیکھیے ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر صدی کے سرے پر ایسے بندے بھیجتا رہے گا جو اس کے لیے دین کی تجدید کریں گے۔ ہر صدی کے اخیر میں، سرے پر یعنی اخیر میں، اللہ تعالیٰ کسی ایسے شخص کو بھیجے گا جو تجدید کرے گا، اور وہی تجدید کرنے والا مجدد کہلائے گا۔ تو مجدد کا معنی یہی ہوا۔ امید آپ نے سمجھ لیا ہوگا۔ میں نے بہت آسان طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی۔ بہرحال آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔